الغفور. قال الله تعالى: إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترمین، ابھی آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے، اور ابھی آپ کے درمیان حضرت قاری محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم بھی اپنے کشکول علم معرفت کے خزانے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی صاحب جو ہیں احترام صاحب، وہ بھی اپنی چند مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لے چکے ہیں. اور صرف اب تو آخری وقت ہے، اب تو آپ حضرات الحمدللہ تمام باتیں سن چکے ہیں، اور جو اب وقت بھی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، رات بھی بہت مختصر رہ گئی، اور آپ تمام باتوں سے مستفید ہو چکے. اگر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی چند احادیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. یہ بچے جو ہیں آواز نکال رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھ جائیں. مجمع کے اندر جب دین کی باتیں ہو تو بچوں کو خاموش رہنا چاہیے. تمام بچے خاموش بیٹھ جائیں، آواز نہ آئے کسی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترمین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام حافظ قرآن کی عظمت پر ہو رہا ہے، اور جو ہے یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پر جو ہے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور جو ہے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی اکرمیت اور اس کی اشرفیت کے متعلق آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں. گویا کہ پتہ یہ چلا ان مدارسوں میں، ان مکاتبوں میں پڑھنے پڑھانے والے عظمت کے اور اکرمیت اشرفیت کے حامل ہیں. یہ طالب علم جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العالم والمتعلم شریکان فی الاجر ولا خیر فی سائر الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے خیر آتی ہے، آسمان سے سکون ملتا ہے، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں سراپا رحمت، سکون، خیر اور رحمتیں اگر میسر آتی ہیں، یہ سراپا رحمت صرف اور صرف اس کے مستحق قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور ان کی طرف سے تمام مخلوقات کو منتقل
منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی اکرمیت ہے، یہ ان کی اشرفیت ہے۔ اللہ نے یہ مقام طالب علم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ طالب علم جس کے متعلق جو کل قیامت کے دن ان کے بارے میں کہا جائے گا، حافظ قرآن، قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ ہر آیت کے بدلے اللہ رب الجلال یہ ارشاد فرمائیں گے، حافظ قرآن ہر درجے، ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ تجھے دیا جا رہا ہے، اور تجھے ٹھہرنا نہیں، تجھے وہاں ٹھہرنا ہے جہاں پر قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ یہ مقام ہے جن کے بچے اسکول کالجوں کے چکر لگاتے ہیں، ان کو شعور و سلیقہ کپڑے پہننے کا بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے استنجا کرنے کا سلیقہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں، نماز کے فرائض ہو یا وضو کے واجبات ہو یا وضو کے فرائض ہو، یہ تمام چیزیں مکاتبوں میں، مدارسوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ طالب علم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال میدان محشر میں آپ سے یہ کہیں گے کہ اے حافظ قرآن یہاں آؤ اور ادھر آؤ، اور فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جدھر سے چاہے داخل ہو جائے۔ حافظ قرآن، عالم دین کو اللہ فرمائیں گے انکسو یا ایھا العلماء، اے علماء کی جماعت جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب و کتاب کی جنت چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ٹھہر جاؤ، ابھی رہنے دو، اور فرمائیں گے کہ اللہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ بغیر حساب و کتاب اندر داخل ہو جاؤ، اور ابھی روک دیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ تو اللہ فرمائیں گے اور حافظ قرآن وہ لوگ جو تمہیں ذلیل سمجھا کرتے تھے، تمہیں حقیر سمجھا جاتے تھے اور کہتے تھے یہ کسان کا بچہ ہے، یہ دلی کا بچہ ہے، یہ دکان والے کا بچہ ہے، یہ جو سبزی بیچنے والے کا بچہ ہے، یہ لکڑی کے کام کرنے والے کا بچہ ہے، یہ مستری کا بچہ ہے، یہ بال کاٹنے والے کا بچہ ہے۔ یہ لوگ تمہیں ذلیل سمجھا کرتے تھے، تمہاری عزت اور عظمت کو کبھی انہوں نے عزت نہیں دی۔ تم ٹھہر جاؤ اور ان لوگوں کی سفارش کرو، میں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اور تمہاری اکرمیت، تمہاری اشرفیت اور تمہارا تقدس آج ان لوگوں کے بیچ میں کہوں گا۔ تم ان کی سفارش کرو، تمہاری سفارش پر میں ان کو بھی جنت میں بھیجوں گا۔ پھر کہیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ انسان وہ ہے کہ جب میں پڑھنے جاتا تھا، میں مکتب میں جاتا تھا، بستہ میری بغل میں ہوتا تھا، قاعدہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، یہ انسان تو وہ ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، میری خیر خائی کیا کرتا تھا، یہ ہمارے مدرسے کا تعاون کیا کرتا تھا، یہ ہماری مسجد کا تعاون کیا کرتا تھا، ہمارے لیے کھانے کا نظم کیا، ہمارے لیے پینے کا انتظام کیا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا، ہمارے وضو کھانے کا انتظام کیا، ایک منبر و محراب کا انتظام کیا۔ اے اللہ یہ انسان تو وہ ہے، میرے کہنے سے اس کی مغفرت فرما دے، اس کی وجہ سے ہم حافظ قرآن ہو گئے، ہم عالم دین ہو گئے۔ اگر یہ تعاون نہ کرتے ہو سکتا ہے ہم تعلیم سے دور ہو جاتے، لیکن یہ انسان اتنا اچھا تھا کہ ہمارے تعاون پر تعاون کرتا تھا۔ جب بھی ہمارے محمد صاحب نے کہا یا امام صاحب نے پکارا کہ بچوں کی ضرورت ہے، مسجد کو ضرورت ہے، یہ انسان کھڑا ہو گیا، اس نے جان کی، مال کی، تن من دھن کی بازی لگا دی اور کہہ دیا مولانا بتاؤ کیا ضرورت ہے، ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بتاؤ، ہم تیار ہیں۔ ان لوگوں نے خدمتیں کی تھی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ خدا کی قسم اللہ رب الجلال حافظ قرآن کے کہنے پر، تمہارے تعاون پر، سر پہ ہاتھ رکھنے پر مغفرت کے فیصلے فرما دے گا۔ میں بتاؤں آپ کو اس کی عظمت اور اکرمیت، محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، کون نہیں جانتا اس کو۔ بادشاہ کو سومناتھ کے مندر پر جاتا ہے، 16 مرتبہ شکست کھا جاتا ہے اور 17ویں مرتبہ میں پریشان ہے اور جو ہے مبتلا ہے پریشانی میں۔ کسی سے کہا کیا بات ہے، کسی سے کہا کوئی راستہ بتاؤ، 16 مرتبہ مندر میں جا رہا ہوں اور جو ہے سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا ہے، حق اور باطل کا جھگڑا ہو رہا ہے، اسلام مٹتا جا رہا ہے،
مسلمانوں کی غیرت جو ہے پیروں میں کشی جا رہی ہے، قرآن مٹایا جا رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے، علماء پٹ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو نکالا جا رہا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو مٹایا جا رہا ہے، حدیث کو پڑھنے والے کو مٹایا جا رہا ہے، جو قرآن کے ترجمے جانتے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں جو ہے ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، اور جو ہے یہ امنگ ہے، یہ خواہش ہے کہ میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دوں، لیکن ناکامی ہے۔ کیا کروں، آخر کہاں جاؤں؟ وہ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، کسی نے بتایا جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ، یا بحر العلوم کی خانقاہ میں چلے جاؤ، یا بلال مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، انہی خانقاہوں سے اٹھنے والے اہل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ کسی اللہ والے نے اس کو راستہ بتا دیا اور کہہ دیا محمود غزنوی جاؤ خانقاہ میں چلے جاؤ، کسی مسجد میں چلے جاؤ، اللہ والے سے دعا کرا کر آؤ، اللہ کامیابی دے دے گا۔ بادشاہ کے ذہن میں آ گیا، کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، خانقاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ والے سے سلام کرتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ والے آج عزت کا مسئلہ ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہے، قرآن کو مٹایا جا رہا، حدیث کو مٹایا جا رہا، علماء کو مٹایا جا رہا ہے، اور جو ہے دین کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ میں جو ہے 16 مرتبہ گیا ہوں وہاں پر جنگ لڑنے کے لیے، لیکن ناکام ہو گیا، آخر کیا کروں؟ کوئی راستہ بتاؤ، مجھے کوئی مشورہ دو یا میرے لیے دعا فرما دو۔ حضرت سے کہا کہ مجھے ایسی دعا کر دو کہ میں کامیابی کے راہ ہموار کر لوں۔ اللہ والے نے کہا بادشاہ بیٹھ جا، بادشاہ بیٹھ جاتا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا 16 مرتبہ شکست کھا گیا، ناکام ہو گیا، میں جو ہے ناکامی کے پیر چوم رہا ہوں، کوئی دعا فرما دے اللہ والے۔ کوئی بلال مسجد کا امام اٹھتا ہے، ایسے امام کے پاس جاتا ہے یا بحر العلوم کی خانقاہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہی ہے وہ خانقاہ، یہی ہے وہ مسجد، اس اللہ والے نے نے کہا بادشاہ لو یہ رومال ہے، یہ کپڑا ہے، جب تم منزل میں جاؤ گے، جب تم جنگل میں جاؤ گے اور جو ہے جب تمہاری جنگ شروع ہو جائے، تمہیں ناکامی ہونے لگے تو تم جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اور رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس رومال کو کہنا اے خدارا اگر تیرے دل میں اس رومال والے کی عزت ہے، عظمت ہے، یا کوئی تقدس ہے، یا اس کی اکرمیت، یا اس کی اشرفیت، یا اس کی محبت، یا اس کا کوئی جو ہے عمل ایسا پسند ہے تجھے جس کی اب اس رومال والے کی برکت سے اے اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ اس رومال والے کی کامیابی عطا فرما دے، اس کی برکت سے، اس رومال والے کی برکت سے مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ کیا الفاظ تھے، کیا تاثیر تھی، کیا شجاعت اور بہادری تھی۔ اللہ رب الجلال نے اس رومال کی برکت سے اس کو کامیابی عطا فرما دی۔ یہ رومال والے کی برکت تھی، ان اہل اللہ کی برکت تھی، جو اللہ والوں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی، اللہ رب الجلال نے 17ویں مرتبہ میں اس کو فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ بادشاہت ویسے نہیں آتی، پردھانی ویسے نہیں آتی، صدارتیں ویسے میسر نہیں آتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم پردھان بن جائیں، یا متولی بن جائیں، یا صدر بن جائیں، یا صدارتیں ویسے نہیں آتی، یہ اہل اللہ کی چوٹیوں میں ملتی ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بادشاہ بنا ہے، کتنے سال، 55 سال تک بادشاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزرا جا رہا تھا، قرآن پڑھنے والا بچہ، ایسی مسجد میں پڑھنے والا بچہ، بحر العلوم میں پڑھنے والا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، حدیثیں پڑھ رہا تھا، بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا، گھوڑے پر جا رہا تھا، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا روشنی کا انتظام نہیں ہے، اندھیرے میں پڑھ رہے ہو۔ کہا مدرسے میں یا مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں، کوئی بندوبست نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامان کے عالم میں امام صاحب زندگی گزار رہے ہیں، مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ کی طرح جیسے صحابہ پڑے رہتے تھے، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں آتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے
کہا کہ بادشاہ نے نہیں بلکہ اس طالب علم کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر کہا کہ او طالب علم، او قرآن سے محبت کرنے والے، او قرآن پڑھنے والے، او حدیث پڑھنے والے، او اس سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، سن لے، تیرے پاس روشنی کا انتظام نہیں، تیرے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، جا محمود غزنوی کے پاس چلا جا، اس بادشاہ سے کہہ دینا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میری روشنی کا انتظام کر دے، میری روشنی کا انتظام کر دے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ بادشاہ میرا یقین نہیں کرنے کا، اس کو اعتماد کیسے ہوگا، وہ ثبوت مانگے گا تو کیا کہوں گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او طالب علم، اس بادشاہ سے یہ کہہ دینا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرے اوپر روزانہ 10,000 درود پڑھا کرتا تھا، میرے اوپر درود پڑھتا تھا، وہ مجھے ملتے تھے، آج تو نے وہ درود پڑھنا بند کر دیا۔ اس طالب علم نے محمود غزنوی سے کہا بادشاہ میرے پاس آتا ہے، بادشاہ کے پاس، اور کہا بادشاہ سلامت، رات میرے خواب میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری روشنی کا انتظام کر دو۔ بادشاہ نے کہا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا تیرے پاس ثبوت ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کوئی شہادتیں ہیں، کوئی تصدیق ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس تصدیق ہے۔ کیا ہے تصدیق؟ میرے پاس تصدیق یہ ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرمایا او بادشاہ، جب تو میرے اوپر روزانہ 5,000 درود پڑھا کرتا تھا، اب تو نے وہ پڑھنا بند کر دیا۔ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے یا ربا مجھ سے غلطی ہو گئی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود نہیں بھیجتا۔ اور فضلا کو بلایا اور کہا او وزیرو، اور بادشاہ خود اٹھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کی روشنی کا انتظام کر دو، اس کے چراغ کا انتظام کر دو۔ اللہ رب الجلال نے روشنی کے انتظام کرنے پر بادشاہ کو 55 سال تک حکومت عطا فرمائی۔ افغانستان کا 55 سال بادشاہ رہا ہے ایک روشنی کا انتظام کرنے پر، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ 650 سال تک اس کے خاندان میں بادشاہت چلتی رہی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ نے صرف روشنی کا انتظام کیا تھا، کوئی مسجد نہیں بنوائی، کوئی جزوی حصہ نہیں لیا یا زمین نہیں خریدی، بلکہ اس نے صرف روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ نے 55 سال افغانستان کا بادشاہ بنایا، 650 سال حکومت چلتی رہی۔ کہ یہ حکومتیں، یہ مسندیں اور یہ کرسیاں، یہ منبر و محراب ویسے میسر نہیں آتی، اہل اللہ کی دعاؤں سے آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور جو ہے میں نے ایک حدیث پڑھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ انسان جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، دنیا سے مر جاتا ہے، اس کے اعمال صالحہ تمام ختم کر دیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد نہ تو قبر میں وہ کوئی نماز پڑھے گا، نہ زکات دے گا، نہ حج کرے گا، قبر کے اندر کوئی کام اعمال صالحہ کا نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں یہی دنیا میں ہوگی، اسی دنیا میں ہوگی، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ، فرمایا سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ آپ نے دنیا میں رہ کر کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، اس کا ثواب قبر میں قیامت تک ملتا رہے گا۔ 3 چیز ہے ایسی جس کی مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے، باقی اور چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا پہلی چیز صدقۃ جاریہ، کہ
سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. آپ نے مسجد بنوائی یا مدرسہ بنوایا یا کوئی نل لگوایا یا کوئی درخت لگوایا یا آپ نے کوئی کنواں لگوایا یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، یا منبر محراب بنوائے یا جزوی حصہ لیا، اللہ رب ذوالجلال ان حصوں میں تمہارا قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اور جو ہے دوسری چیز فرمائی صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به، کہ وہ ہے علم، نفع بخش علم. تمہارے امام صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کا علم جو ہے ان کے اندر نفع بخش ہو رہا ہے، یہ علم اور کو پہنچائیں گے، یہ سلسلہ در سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. وعلم ينتفع به. اور تیسری چیز وولد صالح يدعو له، تیسری چیز وہ ہے اپنے بچوں کو حامل قرآن عالم دین بنا کر مر گئے، تمہارے بچے تمہارے باپ جو ہے وہ کہلائیں گے صدقہ جاریہ. تمہارا بچہ مرنے کے بعد انہیں سارے ثواب کرے گا، قرآن پڑھے گا اور جو ہے کھانے کا گلاس پکڑے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا، تو گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. اور مسجدوں میں تم نے کچھ بنوا دیا، مدرسے میں کچھ دے دیا، یہ سب کچھ صدقہ جاریہ ہو گیا. اللہ رب الجلال تمہاری مغفرت فرما دیں گے. یہ بچے وہ ہیں قرآن کریم پڑھنے والے، تم بازاروں میں گھومتے ہو، تم روڈوں پہ گھومتے ہو، تم جھگڑے کرتے ہو، تمہارے بچے جو ادھر ادھر پھرتے ہیں، لیکن یہ معصوم بچے جب رات کو سوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں چائے نہیں پیتے جب تک اللہ کے سامنے قرآن نہ پڑھ لے. اور جو ہے تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتے دار اور بذات خود قبر کے اندر نامعلوم کیا ہو رہا ہوگا، قبر میں عذاب قبر میں مبتلا ہوگا یا نہیں، لیکن یہ قرآن کریم پڑھنے والوں کو یہ احسان ہے کہ تمہارے سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعائیں کو قبول فرما لیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حدیث وہ ہے کہ آپ کے لیے قبر میں بھی جنت میں بھی تمہارے درجے بلند ہوتے رہیں گے، لیکن تمہیں احساس نہیں ہوگا. تم کہو گے اللہ سے اے اللہ مرنے کے بعد تو ہمارا کوئی عمل ہی نہیں تھا، لیکن یہ عمل جو ہے درجے بلند کیوں ہو رہے ہیں، راحتیں کیوں مل رہی ہے، جنت کے اعلیٰ درجے مل رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرمائے گا اللہ کہ تم نے مسجد میں ایک لوٹا دے دیا تھا، ایک اینٹ دے دی تھی، آپ نے سیمنٹ دے دیا تھا، اور آپ نے جو ہے مسجد کا تعاون فرمایا، مدرسے کا تعاون فرمایا، اس سے لوگ فیض ہو رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ رب الجلال تمہاری مغفرت فرما دیں گے اور یہاں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب مسجد کے اندر یہ بلال مسجد حضرت بلال حبشی کے نام پر نام رکھا گیا ہے. اتنا پاکیزہ نام، اتنا مقدس نام. حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال حبشی، اس مسجد کی نسبت حضرت بلال حبشی سے ہے. وہ حبشی وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں گئے تو فرمایا کہ جنتوں میں پیروں کی آہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ بلال کی آہٹیں ہیں، بلال کی آہٹیں ہیں. وہ بلال جس نے پتھر کھائے، جس نے پتھروں کی چٹانوں میں لٹایا گیا اور تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، کوڑے برسائے گئے، ان کے خون سے جو ہے، اس کے خون سے اور جو ہے اس کے آگ کو پگھلایا جاتا تھا، آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. لیکن کیا کہتے تھے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان کی زبان نکال دی جاتی تھی، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام سے نہیں پھرے. اللہ کے نبی کو جب سے دیکھا ان کا دامن پکڑ لیا، ان کا دامن نہیں چھوڑا. تو اللہ نے اعزاز دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرما دیا. تو یہ مسجد بلال ہے. بلال کی عظمتوں پر قربان جاؤ. بلال کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ان کی عظمتیں، ان کی اکرمیتیں، ان کی اشرفیتیں تمہارے سامنے بیان کیا جاتا. اس مسجد کے لیے اتنی بڑی نسبتوں کا نام بلال حبشی، اس کے اوپر کون ہے ایسا جو جان کو نشاور کرنے والا ہو صحابہ کے اوپر؟ اس مسجد کے اندر 1.25 لاکھ کا کام ہونا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، کون ہے جو اللہ کے نام پر قربان کر دے گا؟ مولوی صاحب تمہیں کیا چاہتے ہیں؟ سیمنٹ اینٹ؟
کون ہے اس نے جو سیمنٹ 10 کٹے سیمنٹ کے دینے کے لیے کوئی بھائی ایسا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 500 روپے ابھی تعاون ہوا، یہ کھاتا کھل گیا بھائی، تقریباً 100 کٹے تو لگی جائیں گے بھائی میرے بھائیوں، مسجد کے لیے اور اتنی بڑی عظمت اللہ رب الجلال میرا کیا کر رہا ہو کٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر ایک مسجد بنوائی، اللہ جنت میں اس کا بہت بڑا محل بنوائیں گے، یہ جنت میں تمہارا بہت بڑا محل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت پیش آ گئی تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے گا؟ کوئی یتیم کھڑے ہو گئے، کوئی یتیم کھڑے ہو گئے، تم کروڑ پتی ہو، تم اربوں پتی ہو، تم لاکھ پتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی یتیم کھڑے ہو گئے۔ بھائی شاہد عبد الواجد نے 1000 روپے عطا فرما دیے، ماشاءاللہ قبول فرمائے، اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یتیم کھڑے ہو گئے، یتیم، انہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ پیش کر دی، اے اللہ کے نبی جاؤ ہم نے جگہ مسجد نبوی کے لیے دے دی، اللہ قبول فرمائے۔ محمد ریاست انہوں نے بھی 1000 روپے عطا فرمائے، 500 روپے عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ وہ یتیم کے یتیم، دو یتیموں نے مسجد نبوی کو عطا فرما دی جگہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقم عطا کر دی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، تمام صحابہ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر لے آئے اور فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی تمام مال اٹھا لایا، گھر میں جو سوئی تھی وہ بھی اٹھا لایا، گھر میں صرف اللہ کا نام اور نبی کا نام ہے۔ ماشاءاللہ محمد عامر اور جابر نے 1000 روپے عطا فرما دیے، اللہ ان کا محل جنت میں بنوا دے، اللہ رب العزت جو ہے ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما دے، اللہ جنت میں فیصلے فرما دے، نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین عطا فرما دے۔ بھائی کوئی محروم نہ رہے، یہ مسجد کا کام ہے، اگر وضو کی ہے کسی نے گناہ جھڑتے ہیں مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حافظ محمد سلمان نے 500 روپے عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور جنت سے فیصلے فرمائے۔ بھائی جلدی سے کھڑے بھائی دیکھو یہ جو چلر چمنی کا چندہ نہیں ہے، 100 کٹے ہونے ہیں اسی مجموعے سے۔ بھائی کھڑے ہو جاؤ، کوئی صاحب خیر ایسا ہے جو اپنا گھر جنت میں بنوانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا صاحب خیر جو 10 کٹے اس مسجد کے لیے وضو خانے میں نہ معلوم کوئی یتیم آ جائے، کوئی غریب ایسا نکل آئے کہ جنت کا فیصلہ اللہ رب العزت اس کا کر دے اور انشاءاللہ رب الجلال جو ہے اس کے لیے جو ہے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ 10 کٹے والا کھڑا ہو جاؤ، 10 کٹے خاموش ہو جاؤ، نیچے بیٹھ بچے، نیچے بیٹھو۔ ماشاءاللہ بھائی محمد بلال 5000 روپے سے تعاون کیا لکھو یہ ہے بھائی بلال، 5000 روپے وضو خانے کے لیے دیے ہیں، وضو کرتے ہوئے نہ معلوم سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی نے وضو کر لیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، خدا کی قسم خدا مغفرت نسلوں کی کر دے گا۔ کوئی صاحب خیر ہے 10 کٹے والا؟ بھائی کون ہے 10 کٹے والا؟ کس نے لکھوائے ہیں؟ محمد کی شان کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ بہت شان والا ہے، بہت عزتوں والا ہے، کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ کون ہے کی شان سے جو لڑے گا مقابلہ کرے گا؟ 10 کٹے دیے ہیں اس میں ماشاءاللہ۔ بھائی سناروں نے مقابلہ کر لیا، سونا ہوتا ہے چاندی، ماشاءاللہ۔ بھائی جی شان کا مقابلہ کرنے والا ایک شیر کھڑا ہوا ہے، اور جو ہے دیکھو اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، 5، ابھی تو 2 ہی ادا ہوئے ہیں میرے بھائیوں، کوئی تیسرا ہے یا جس سے چندی میں 2 ہی رکن مانے جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے میرے بھائی میرے پیاروں، اللہ کے گھر کے لیے تشکیل کی جا رہی ہے، جنت کے ٹکٹ ہیں، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں میرے بھائیوں۔ جس نے بھی اگر وضو کر لیا کلی کرتے ہی اللہ مغفرت کر دے گا۔ کوئی ہے 10 کٹے والا؟
بھائی محمد توصیف نے 10 کٹوں سے تشکیل 10 کٹے محمد کے لیے فرمائے ہیں. اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کی نسلوں میں عالم پیدا فرمائے, اللہ ان کے ذریعے تمام نسلوں کی مغفرت فرما دیں. بھائی کوئی اور ہے, 3 ہی کھڑے ہوئے ہیں شیر, نہ معلوم کتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو 1000-2000 روپے کوئی بڑی بات نہیں. 10 کٹے والا جلدی کھڑے ہو جاؤ, ابھی تو 3 ہی آدمی ہیں, ابھی تو 2 رکن اور بھی باقی ہیں. کوئی ہے صاحب ہے, کھڑے ہو جاؤ مقابلہ کرنے والا. کوئی چوتھا شیر کھڑا ہو جائے, کسی کی ماں نے دعا کی ہوگی, کسی اہل اللہ نے اس کے لیے دعا کری ہوگی. میرے بھائی لکھواؤ, جلدی کھڑے ہو جاؤ, دیر نہ کرو اللہ کے کام میں, دین کے کام میں دیر نہ کرو. 10 کٹے والے جلدی کھڑے ہو جاؤ, جلدی سے میرے بھائیوں. ماشاءاللہ جناب بھائی حفیظ الرحمان 10 کٹے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کی نسلوں کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے گھر میں دین کے دائی اور شدائی پیدا فرمائے. کون ہے وہ مقابلہ کرنے والا؟ آخری رکن بچا ہے, آخری رکن بچا ہوا ہے. صرف چندی والوں 5 رکن ہے, 5 ابھی تو 4 ہی ادا ہوئے ہیں. کون ہے مقابلہ کرنے والا؟ 5واں شیر کھڑا ہو جاؤ, کوئی جوانوں میں سے کھڑا ہو جائے. میرا بھائی جو آواز سن رہا ہو, یہ اللہ کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے, یہ جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے, نجات کا, اللہ نسلوں کی مغفرت فرما دے گا. وضو کرے گا کوئی اللہ کا ولی, کوئی نیک عالم دین وضو کرے گا, اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے گا. کون ایسا صاحب ہے جو 1 رکن کو ادا کر دے, جو ہے 4 ارکان ادا ہو چکے ہیں, 1 رکن باقی ہے, جلدی کھڑا ہو جائے. میرے بھائی اندر بیٹھے, جلدی کھڑے ہو جاؤ. بھائی محفوظ نے تو 1000 روپے عنایت فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. بھائی 4 رکن ہے کیا؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں, 5. صرف چندی والوں 4 ادا کرتے ہو, 1 چھوڑ دیتے ہو. ہے بھائی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے کیا؟ اللہ کو ماننے والے ہو آپ تو کھڑے ہو جاؤ بھائی, شیروں کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے بہت نوازا ہے میرے پیاروں. کوئی ہے ایسا دلاور, کوئی ہے اللہ کا ولی؟ ماشاءاللہ بھائی محمد عمران, انہوں نے جو ہے 10 کٹے ادا کر دیے بھائی, 5 ارکان پورے کر دیے ہیں. پورے ہو گئے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ 50 کٹے ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں اب جو ہے 5 کٹے والے کھڑے ہو جاؤ. 10 تو پورے ہو گئے بھائی, 10 تو پورے ہو گئے. 5 کٹے والا ہے کوئی؟ 5 والا بتاؤ بھائی. کوئی ایسا ہے جو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہو؟ ماشاءاللہ بھائی 500 روپے بھی آ گئے ہیں بھائی. پیسے اس میں شامل نہیں, پیسے الگ ہوتے ہیں. پیسے تو مزدوروں کو جائیں گے اور سیمنٹ کے کٹے یہاں لگ جائیں گے. میرے بھائیوں کون ہے اس مجمع میں 5 کٹے دینے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہے ایسا؟ صداب آگا. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ داؤد بھائی, اتنا مبارک نام ہے اس جوان کا. اللہ اس کی جوانی کو قبول فرما لے, داؤد علیہ السلام عالم حافظ پیدا فرما دے. اللہ رب ذوالجلال تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے بھائی کھاتا کھل چکا ہے. میرے بھائیو اب آپ بتا, کوئی تو اس کا مقابلہ کرنے والا ہے, کوئی مقابلہ کرنے والا ہے داؤد سے؟ کون ہے جو داؤد سے مقابلہ کرے گا بھائی؟ کون ہے ایسا؟ افضل نے مقابلہ کرا بھائی, بڑا بہادر ہے کوئی افضل. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 5 کٹے اللہ قبول فرمائے. 500 روپے 500 روپے میں ایک کٹا آتا ہے, 4 ہو رہے ہیں بھائی. 5 کروا دو میرے بھائی, واپس میں جاؤ, آ جاؤ. ماشاءاللہ بھائی 5 کٹے دیں گے ماشاءاللہ. 5 کٹے سبحان اللہ. اور افضل کے 5 کٹے بھائی. 3 ہے, 2 رہے, کوئی اور بتائے؟ ماشاءاللہ کوئی جوان ہے اس مجمع میں, کوئی نیک صالح ایسا جس کی جوانی اللہ قبول ہو گئی ہو؟ کوئی جوان ہے جو مزدوری کر کے, جو پریشانیاں جو جہد کر کے اللہ کے گھر میں سیمنٹ لگوا دے؟ کوئی ہے صاحب خیر ایسا؟ کون ہے میرا پیارا ایسا؟ جوانوں کے گھر سے کوئی نہیں اٹھا, سوئے آ جاؤ, کوئی اللہ کے ولی کوئی آ جاؤ. میرے بھائی کون ہے تم میں؟ جلدی سے اٹھ جاؤ. سفید داڑھی والوں تم بھی اللہ کے, اللہ شرماتا ہے تم سے, تمہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے بھائیو تم بھی لکھواؤ. کوئی ہے ہمارا بڑا باپ جو کہتے بھائی شکیل ماشاءاللہ 2 کٹوں کے دے گئے 800 روپے. اس کو جوڑا کر دو, 200 روپے اور کم ہے, 1000 کر دو انہیں. شکیل بھائی
ان کو 200 روپے ڈال کے 1000 پورا کر دو. ایسا نہ کرو مولوی پیچھا نہیں چھوڑنے کے تمہارا. اللہ قبول فرما لے تمہاری جوانی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بہت خوب بھائی. دیکھو ایسے بہادر بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اللہ ان کی نسلوں میں حافظ عالم پیدا فرما دے. اللہ رب الجلال ان کی کمائیوں میں بھی شمار برکت عطا فرمائے. کوئی ہے جوان اس کا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی ہے بھائی میرا پیارا؟ کوئی ہے ایسا جو مزدوری کر کے خون پسینے سے کما کر وضو خانے میں سر چھپانے کی جگہ بنا دے؟ کوئی اللہ کا ولی وضو کر لے گا تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اللہ دیا. اللہ نے مال دیا اور اللہ نے اللہ دیا. اور بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی اللہ دیے نے تو کر دیا ہی کمال ہے. دونوں نسبتیں ہیں ماشاءاللہ. 5 کٹے بھائی ابھی باقی ہے. کوئی ہے 5 کٹے والا؟ اور 2 باقی ہیں. ابھی جلدی سے کھڑا ہو جا. کوئی جوان مقابلہ کر لے. اللہ دیے گا. سب اللہ نے دیے ہیں ماشاءاللہ. بھائی 5 کٹے ماشاءاللہ. بھائی محمد شاوے صاحب جو غیور ہیں جو غیرت والے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوب نوازے گھر میں خوب برکت عطا فرمائے. بھئی ایک اور بچ رہا ہے. کوئی ہے اس سے مقابلہ کرنے والا؟ ان سے اوپر جانے والا کوئی ہے؟ بھئی ایک اور حکم رہ رہا ہے میرے پیارے. کوئی جوان کھڑا ہو جائے. ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ. بھائی محمد توصیف بڑی عزت و رحمت والا ہے. اللہ قبول فرمائے. سو کر جاگ رہا ہے لیکن بہت دیر سے جاگا ہوا تھا. لیکن 5 کٹوں میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا دیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ خوب سرفرازیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ 5 کام پورے ہو گئے ہیں. کوئی ہے 3 کٹے والا میرا بھائی؟ کوئی ہے جو 3 کٹے اور دے دے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہادی چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ بڑوں کا مقابلہ کر رہا ہے. چھوٹا سا بچہ شیر خار ہے. اس کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے گا. تمہاری سب کی نجات کر دے گا اللہ. میرے بھائیوں مسجد نبوی کے لیے تو یتیموں نے جگہ پیش کر دی. تم کروڑ پتی ہو کر وہ تو کھانا نہیں بنوا سکتے. جلدی کھڑے ہو میرے پیاروں. 3 کٹے والے کھڑے ہو جاؤ. 3 کٹے والا ہے کوئی دلاور ہے ایسا؟ کوئی جوان کوئی محنت مزدوری کرنے والا خون پسینے سے کما کر وضو کھانے کے لیے انتظام کرنے والا کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. بھائی محمد منیر کتنا مبارک نام ہے. اور انہوں نے 5100 روپے دیے ہیں. وہ سیمنٹ کے کٹوں سے الگ ہے ویسو لیکن انہوں نے تعاون فرمایا ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ اس کی جوانی کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. بھائی 3 کٹے اگر وہ دے دے تو اس میں بہت برکتیں ہوگی ان پیسوں میں بھی. ماشاءاللہ 3 کٹے اور لکھوا دے. بھائی منیر کہاں ہے ہمارے؟ 3 کٹے بھاری نہیں ہے. یہ تو ایک جزوی حصہ ہے. اللہ اس میں مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ عطا فرما دیں گے. بھائی محمد ثاقب نے 5 کٹے عطا فرما دیے. اللہ قبول فرمائے. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اللہ جو ہے سر چندی کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اتفاق اور اتفاق کی فضا قائم فرمائے. کئی لوگوں کے اندر حوصلہ ہے. مدرسے والوں سے محبت ہے. اللہ قبول فرمائے. کوئی ہے ایسا جو میرا بھائی 3 کٹے اور عطا کر دے؟ کوئی 3 کٹے والا کوئی جوان ہے؟ کوئی ہے میرا بھائی جو 3 کٹے لکھوا دے؟ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. دیکھو مولوی بھی اس فہرست میں آ گئے. مولانا بہت پیچھے رہتے ہیں. ایسا نہ سمجھو مولوی پیچھے ہیں. مولوی دینے میں بھی آگے ہیں اور کھانے میں بھی آگے ہیں. ماشاءاللہ مولوی دینے میں بھی اور دینے میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے تمہارے بچوں کو ایسا چندہ دیتے ہیں تمہارا چندہ یہی ختم ہو جائے گا اور مولوی کا چندہ قیامت تک چلے گا. ماشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. ان کا علم جو ہے مولانا لقمان صاحب نے مولانا کا سر اونچا کر دیا اور جو ہے اللہ ان کو خوب نوازے. ان کا فیضان پوری دنیا میں جاری رہے. کون ہے 3 کٹے والا؟ ماشاءاللہ 10 کٹے. ماشاءاللہ دیکھو ادھر دیکھو مولوی صاحب. یہ کوئی صاحب خیر مقابلہ کر رہا ہے. کوئی شیر بول رہا ہے. ماشاءاللہ 10 کٹے ہیں. 10 ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بھائی مولوی کا مقابلہ ڈاکٹر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ڈاکٹر جیت رہے مولویوں کے سامنے. ماشاءاللہ 10 کٹے عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے. اللہ جس کو بھی یہ دوائی دے دے پروردگار اس کو صحت تندرستی عطا فرما دے. اللہ ان کی نسلوں میں دین کی بھائی شہدائی پیدا فرما دے. بھائی کوئی ہے 3 کٹے والا؟ میرا بھائی 3 کٹے والا ہے کوئی؟ بھائی محبوب سن لو. ادھر کو سن لو. اے بھائی محبوب 1000 روپے دیے. ایک
ایک کٹا اور دے دو تم، ایک کٹا تمہارے لیے، شیر سے ایک کٹا اور لے لو بھائی محبوب سے، یہ تو بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی الطاف نے 5000 روپیہ عنایت فرمایا، اللہ قبول فرمائے، اللہ محبوب کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما دے، اللہ رب الجلال نسلوں میں عالم پیدا کر دے۔ میرا بھائی کہاں ہے محبوب؟ کدھر ہے محبوب؟ کون ہے محبوب؟ چہرہ دکھا دے، کون ہے اللہ والا؟ دکھاؤ دکھاؤ ماشاءاللہ سمجھ کے محبوب نے 5 لاکھ اس نے دیے، کہاں ہے الطاف الرحمان؟ کہاں ہے؟ چہرہ تو دکھا دے اللہ کے ولی، ہم بھی دیکھیں۔ ایک کٹا اور دے دو تو ہمارے کہنے سے، ایک کٹا اور دے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سب بہن جو ہے ماشاءاللہ یہ عورتیں بھی قدم بڑھا رہی ہیں، عورتیں جو بہت زیورات دبائے بیٹھی ہیں، بہت روپیہ خزانہ ہے، لاک ڈاؤن میں ان کے راز فاش ہو گئے، لاک ڈاؤن میں ساری عورتیں ذلیل ہو گئی، جو روپیہ چھپا رکھا تھا انہوں نے 2000 روپے 2 کٹے عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی ماں اور بہن میری آواز سن رہی ہو تو 5 کٹے بھجوا دے۔ کوئی عورت ہے ایسی بہادر جو حضرت مریم کی طرح اور جو ہے اور صحابیات کی طرح دین کے کام میں حصہ لے، میری بہنیں بہت بڑا مقام ہے تمہارا اسلام کے اندر۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ 2 کٹے والی ہو کوئی جلدی لکھوائے، ایک بچہ ادھر جاؤ بھائی، ایک بچہ اور تمہیں چلا جائے، ایک بچہ کھڑا ہوگا اور تمہیں جاؤ۔ ہمت کریں بھائی، ہمت کریں۔ محمد طاہر ماشاءاللہ، کون ہے محمد طاہر؟ سبحان اللہ حاجی جی ماشاءاللہ، ہاں جی 3 کٹے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور بڑھا دو ہمارے کہنے سے، ایک کٹا اور بڑھا دو اللہ کے ولی سے، ایک کٹا اور بڑھا دو، 4 کر دو ماشاءاللہ۔ 4 والا کوئی ہے ہی نہیں، 4 والا کوئی بندہ ہے ہی نہیں اس مجمع میں، 4 والے آپ ہی ہو جو، ایک کٹا اور بڑھا دو، ادھار لکھوا دو، پرسوں بھیج دیو ماشاءاللہ، ادھار لکھوا دو بھائی۔ بچوں خاموش بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایک کٹا اور لکھوا دو، ادھار لکھ لو، لکھو لکھو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 4 ہو گئے ان کے کٹے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اے بھائی جوانوں میں سے بیٹھو، دعا ہونے والی ہے اس مجمع میں، شور نہ مچائے، خاموش۔ اے بچوں خاموش رہو بیٹے، خاموش، تھوڑی دیر کا کام 5-7 منٹ ہو گئے تو کام ہو جائے گا، چپ ہو جائے بھائی ماشاءاللہ۔ بھائی بہنیں بھی کوشش کریں بھائی۔ بھائی دیکھو 4 والا ہو گیا کوئی ماشاءاللہ۔ احتشام بھائی کہاں ہے؟ چہرہ تو دکھا دو ایک بار، احتشام بھائی کا چہرہ دکھا دو، اس نے 5 کٹے کا فرمایا، کہاں ہے؟ دکھاؤ تو صحیح۔ فون پہ لکھوائے ماشاءاللہ، چلو فون موجود نہیں ہے، ابا جی نے 4 کر دیے بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان خوب لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ، اللہ جلال خیر عطا فرمائے۔ بھائی 2 کٹے رہ رہے، اب 3 والے بھی پورے ہو لیے، 5 والے ہو لیے، 4 میں بھی ہو گیا، اب 2 کٹے بتاؤ، کوئی ہے 2 کٹے والا؟ کون ہے 2 کٹے والا؟ کوئی ہے؟ اے مولی صاحب بیٹھ جا، مولی صاحب بیٹھ جا نیچے، اے حافظ صاحب تشریف رکھو نیچے، کھائے ہو سکو بھائی ادھر جو کھڑے ہیں نیچے بیٹھ نیچے جائیں، بیٹھو۔ بیٹھ جائیں، 5 منٹ کا کام ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ عورتوں میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یہاں کی عورتیں کیا دیا ہے بھائی؟ سائمہ کی امی نے 500 روپے میں کیا ایک کٹا ہے اور بھجوا دے اللہ کی ولی؟ کہاں ہے یہ ولی یا کون ہے؟ سمجھ میں نہیں موجود ہے، اور کہہ دو مثلا ایک کٹے کو بھجوا دو، انہوں نے کہا کہہ دو ان سے جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، پیغام پہنچاؤ۔ اللہ انشاءاللہ عورتیں جو ہیں مردوں سے آگے ہیں، ایسا نہیں ہے، عورتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور سرچندی کی عورتیں تو مشہور ہیں اللہ کے راستے میں، زیورات بھی اور خزانہ بھی، روپیہ بھی، پیسہ بھی۔ لیکن یہاں کی عورتوں سے جو ہے ابھی 2 کٹے آئے ہیں اور 500 روپے ماشاءاللہ۔ حاجی بابو ماشاءاللہ، حاجی بابو نے تو کمال ہی کر دیے، اللہ قبول فرما لے۔ 1 کوئنٹل سریا جو وضو کھانے کے لیے دیا ہے، لگنے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دے۔ عبد الواجد ماشاءاللہ، کیا مبارک نام ہے، اللہ ان کی نسلوں کی مغفرت فرما دے، سریا لگنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے ارادوں پر مغفرت فرما دے۔ کوئی ہے عبد الواجد سے مقابلہ کرنے والا 1 کوئنٹل سریا کا؟ کوئی مجمع میں شیر ہے؟ کوئی شیر ہے اس مجمع میں جو 1 کوئنٹل سریے کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ عبد الواجد سے لگنے والا کوئی بہادر ہے؟
दिखा दे भाई, खड़ा होके दिखा दे। सिलचंदी वालों खड़े होके दिखा दे यार। सिलचंदी वालों माशाअल्लाह माशाअल्लाह कबूल फरमाए भाई। 200 रुपए भी किसी ने ये जर्रे भर के जो ताउन फरमाया, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई औरत है वो 200 रुपए, बेचारी गरीब औरतें हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि सिलचंदी के लोग औरतों को खर्चा ही नहीं देते, इस बेचारी को पैसा नहीं देते। इनका औरतें बेचारी बहुत खामोश है। अल्लाह के रास्ते में जो है औरतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन सिलचंदी के लोग मुझे लगता है देते नहीं बेचारियों को, मजबूर है वो, वरना वो पैसा देने में तुमसे आगे हो जाएंगी। अगर आवाज सुन रही होंगी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भिजवाएंगी। कोई है अब्दुल वाजिद का मुकाबला करने वाला? इतना बड़ा मजमा है, कोई शेर नहीं है यहाँ जो मुकाबला कर ले अब्दुल वाजिद से 1 क्विंटल वाला। भाई वाह माशाअल्लाह, भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अनीस भाई के अल्लाह रब्बुल इज्जत नियतों के फैसलों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी नस्लों में हाफिज कुरान, आलिम दीन बना दे। बहुत बहुत खूब माशाअल्लाह। भाई 2 क्विंटल में लैंडर अगर गिरता हो तो बताओ, 2 क्विंटल में लैंडर गिर जाएगा या नहीं? ये तो आधा गिरेगा, तुम बारिश में भीगते रह जाओगे। कोई मेहमान आएगा तो कहेंगे कि सिलचंदी वालों तुमसे वजू खाना भी नहीं बना। 12 क्विंटल लगेगा, 12। अभी तो 10 आदमी बाकी है, जब भी छोड़ूंगा तब 10 हो जाएगा। जल्दी से तय कर लो। कोई औरत है ऐसी जो अल्लाह के रास्ते में 1 क्विंटल और दे दे? भाई वाह माशाअल्लाह। भाई देखो फिर मैदान जंग जिहाद में, और इस मैदान में दीन के एक तारसान जो है शीरखार बच्चा माशाअल्लाह, क्या नाम है उसका? क्या मुबारक नाम है, इब्राहिम। असलम का नाम, असलम का नवासा। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह उसको आलिम दीन हाफिज कुरान बना दे। उसने मुकाबला कर लिया इन 2 आदमियों का, वो बच्चा फिर जीत गया है माशाअल्लाह। अभी तो मेरे भाइयों 2 आदमी बाकी हैं, जब भी जाओगे उठते हैं तो सिलचंदी वालों, जब तक वजू खाना बन न जाए, वजू खाना बनवा के ही जाएंगे यहाँ से। जल्दी मेरे भाइयों, जल्दी से। और कोई खड़ा हो जाओ इधर माए बहने खामोश भाई। भाई औरतें तो बिल्कुल खामोश हो गई, क्या खुदा की कुदरत थी। ये लॉकडाउन में तो बेचारी सारी पकड़ी गई, अब कहाँ छुपा रखा है। अब लॉकडाउन नहीं लगने का, भेजो मदरसे में, भेज दो, भेजो मेरी माँ और बहनों जल्दी से। कोई है जो सिमट में हिस्सा लेने वाली हो, या फिर कोई सरिया भिजवा रही हो, या जो रोड़ी बजरी रेत भिजवाने वाली हो, जल्दी से भाई। देखो दुआ का टाइम है, फिर खाना खाएंगे, तुम भूखे बैठे हुए हो। मेरे भाइयों कोई ये 3 है जोड़ा बनाने वाला, कोई है? भाई एक और खड़ा हो जाओ, ये जोड़ा बन जाएगा। 4 आदमी खड़े हो जाओ, 1 3 तो हो चुके, 1 खड़ा हो जाओ क्विंटल वाला। कोई है मेरा प्यारा? कोई है ऐसा मजदूर जो अल्लाह के घर के लिए मजदूरी करके देगा 1 क्विंटल लोया? कोई है वजू खाने में अपनी मग़फ़िरत का जरिया करवाने वाला? अल्लाह रब्बुल जलाल मग़फ़िरत कर देंगे। मेरे भाइयों जल्दी खड़ा हो जाओ, बस 1 आदमी चाह रहा, बस कोई है? भाई कोई खड़ा हो जाए, या औरतों में से आ जाए या मर्दों में से कोई खड़ा हो जाए, बस फिर दुआ करा देंगे इंशाअल्लाह। कोई मेरा भाई है? कोई है ऐसा? सरिया लिखवाइए। कोई प्यारा है ऐसा मेरा प्यारा? भाई माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। कहाँ है वो? वसीम भाई कहाँ है? वसीम भाई चेहरा दिखा दे सामने से आके, जो 4000 रुपए दे रहे हैं। मैंने ये कहा था 4 आदमी चाहिए, 4000 रुपए नहीं, 4 आदमी। कहाँ है 4000 वाला? वो प्रधान मोहम्मद उमर, उन्होंने 5000 रुपए दिए हैं। प्रधान जी अपना चेहरा अगर हमें दिखा दे तो हमें भी खुशी होगी। कहाँ है प्रधान जी? भाई 5000 रुपए वाले कहाँ है? वो नेक वाले दिखाओ भाई, इधर सामने तो लाओ। कहाँ है ये? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 4000 वाला कौन है? वो चेहरा दिखाइए इधर, ये हाथ उठा दे। मेरे प्यारे ये 1000 और कर दो, हमारे कहने में 1000 और कर दो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तेरी जवानी को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह के फैसले फरमाए, तुम्हारी नस्लों में आलिम दीन पैदा फरमाए। भाई कोई एक आदमी है ऐसा भाई मेरा प्यारा, कोई मजदूरी करके, दौड़ धूप करके, जद्दोजहद करके, फाके करके अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह जन्नत में उसको घर बनाएगा। 1 खड़ा हो जाए, बस दुआ हो जाए। कोई है भाई? 1 खड़ा
ہو جا پردھان کہاں ہے؟ پردھان لوگ کہاں چلے گئے میرے پیاروں؟ 2-4 میل جاؤ، 2 میل جاؤ، ایک ہوٹل میں جاؤ بھائی، پردھان کی اہلیہ بڑی غریب ہے بیچاری، 500 روپے پہ ہی اکتفا کر رہی ہے۔ پردھانی کی نام تو پردھانی ہے اور 500 روپے ہے، پردھان 5000 دے رہا ہے، کیوں پردھان سے کم کیوں ہو؟ آپ کو 5100 دینے چاہیے، کہاں ہے وہ؟ یعقوب کی اہلیہ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، کوئی عورت میدان کارزار میں آ گئی، اس نے 2.5 تولے چاندی سے وضو خانے کا تعاون فرمایا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی ماں بہن ایسی ہے جو اپنی ناک کی لونگ نکال کر اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہو، یا کوئی زیورات رکھا ہوا ہو سونے چاندی کی شکل میں، اور بہنیں حصہ لے لیں، انشاءاللہ قیامت میں جنت میں تمہارا گھر بنا دیا جائے گا، رائے گا نہیں جاؤ گی۔ جلدی کوئی لون دینے والی کوئی صاحبہ ہے بھائی؟ تو کہنے کی بھائی میرے بھائیوں، اب ایسا کر لو، کوئی چوتھا کھڑا نہیں ہو رہا، 2 مل جاؤ ایک جگہ، لیکن اس کو پورا کر لو۔ 2 صاحب کھڑے ہو جاؤ جو ایک جگہ مل کر 1 کوئنٹل لوہا دے دے بھائی، 4 مل جاؤ یا 3 مل جاؤ، جلدی جوان کھڑے ہو جاؤ 1 کوئنٹل میں۔ کوئی ہے؟ 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ، 1 کوئنٹل چاروں کے لیے، 4 آدمی مل کر 1 کوئنٹل دے دیں، انشاءاللہ پیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں انشاءاللہ اور تشکیل ہو جائے گی۔ 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ۔ جوانوں کیا سوچ رہے ہو؟ دین کے کام میں دیر نہیں کیا کرتے، اللہ رب العزت کے کام میں تو بہت جلد بازی ہوتی ہے۔ 4 کھڑے ہو جاؤ، تو ادھر سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہے کوئی بھائی ایسے؟ 1 کوئنٹل لوہا، 1 کوئنٹل سریے کے لیے 4 آدمی، جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ تم نے مجھے بھی تھکا لیا، تم بھی تھک رہے ہو، جلدی سے بولو میرے پیاروں۔ 4 آدمی 1 کوئنٹل میں اتنا تو ہو جائیں گے، اتنا چڑھیں گے سر بھائی 5 آدمی 4 آدمی چاہ رہے تھے، ہر آدمی 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ میرے پیاروں۔ کتنے روپے کوئنٹل آتا ہے لوہا؟ بھائی سیکھتی والوں جلدی بھائی سوچو، تم ارادہ کرو، اللہ اس کا انشاءاللہ غیبی خزانے سے تکفل فرما دے گا، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بھائی 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ، اپنا آپ کھڑے ہو جاؤ، 4 آدمی 1 کوئنٹل لوہا مل کر دے دینا۔ جاؤ جلدی کھڑے ہو جاؤ میرے پیاروں، اٹھاؤ ہاتھ۔ کوئی جوان ہے ایسا یا کوئی بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا؟ ایک آگے کھڑے ہو جائیں، کیا بات ہے؟ وضو کھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے وضو کھانے کا۔ وضو کروانا کسی کو، سر چھپانے کی جگہ دینا کسی کو، کوئی یتیم غریب آ جائے کتنی دعا دے گا، ایک اللہ اور سبحان اللہ کہنے پر اللہ مغفرت کے فیصلے کر دے گا۔ 4 آدمی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، جلدی سے۔ کھڑے نہیں ہو رہے، سرچندی والے پیسے دبا کے رکھتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے بیچارے شاید پیسے جوڑ کر رکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیتے ہیں اور خود بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ جلدی کھڑے ہو جاؤ میرے پیارو۔ ہے کوئی صاحب خیر ایسا؟ بھائی 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ جلدی، کوئی ہے؟ جلدی سے جوانوں میں سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایسا کر لو، 1 کوئنٹل لوہے کے پیسے تو تم سے لینے ہیں، مولوی چاہے کچھ بھی کرے، کوئی حربہ تلاش کرے، لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ اب خاموش ہو جاؤ، بچوں خاموش ہو جاؤ۔ اب ایک طریقہ تمہیں میں بتا رہا ہوں، بھائی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے ہمارے جو دل کی بات نکلی اور درد بھری آواز تھی، اللہ نے اپنے یہاں قبول کر لی۔ اللہ رب الجلال ندیم بھائی کی نجات اور مغفرت کے فیصلے فرما دے اور اللہ اس کے گھر میں خوب روزی روٹی عطا فرما دے اور سکون والی زندگی عطا فرما دے۔ روڑ پتی اللہ اسے روڑ پتی مت بنائیو، اس کو کروڑ پتی بنا دے میرے مولا۔ اس نے جیسے ہماری لاج رکھی، اللہ آپ اس کی لاج رکھ لیجیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم کر دیا اور یہ کہا جو چندے میں سب سے پہلے شرکت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ جتنا پورے مجمع کو ملتا ہے۔ میں ایک دعا سے پہلے ایک کام اور کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، اب جو ہے بس دعا کا وقت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا نہ
ناشکرا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ اب جو ہے ایک اتنی بڑی عبادت کی طرف لے جا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ جب ہمارے بزرگ اور اکابر دعا کرواتے ہیں، دعا سے پہلے خیر کا کام کرتے ہیں۔ وہ خیر کا کام یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ بھائی تنویر بھائی ادھر کو دیکھ لو، میرے جوان ادھر کو دیکھ، ماشاءاللہ 1000 دیے ہیں، 1500 اور کر دے ہماری طرف سے ماشاءاللہ۔ اور بھائی 500 روپے اور کر دے تنویر بھائی، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی تیار ہے تنویر بھائی 500 روپے؟ بعد میں دے دیو، 4 دن میں دے دیو ماشاءاللہ بھائی۔ ایسے جوانوں کی اللہ جوانی کو قبول فرما دے، اللہ خوب برکتوں سے نواز دے۔ چلو ایک نیکی کا کام کر لو میرے بھائیو۔ دیکھو اب ایسا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میرٹھ گئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اے بچی چوں چوں کرتی ہو، کیا ہے خاموش بیٹھو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کروڑ پتی آیا، مالدار آدمی اشرفیاں لے کر آیا اور کہا حضرت یہ اشرفیاں قبول فرما لو آپ۔ ہمارے اللہ والے جو ہیں یہ جو ہیں بے لوث ہوتے ہیں، ان چیزوں پر مال پر ان کی توجہ نہیں ہوتی، مالوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تیری اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مولوی منع نہیں کرتا، مولوی کو جتنا دے اتنا ہی تھوڑا ہے اور تمہیں فائدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، آج میرے اور تمہارے سر میں ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ منبر و محراب نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں، یہ قاسم نانوتوی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے نہ معلوم کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں اشرفیاں پیش کر دی، حضرت نے انکار کر دیا۔ اللہ والے کی جوتیوں میں وہ مالدار کروڑ پتی حضرت کے قدموں میں جوتیوں میں ڈال گیا۔ جب حضرت جا رہے تھے جوتی پیر میں ڈالی تو دیکھا اشرفیاں پڑی ہیں، حضرت نے جوتی اٹھائی اور جھاڑ دی، ایک طرف ڈال دی، توجہ نہیں دی۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے بھائی واہ ماشاءاللہ بھائی، یہاں کا جو وضو خانہ بغیر بجری کے ہی بنے گا کیا یا بغیر ریت کے بنے گا؟ ایک ہی آدمی آیا ہے بجری والا، یہ تو یاد ہی نہیں رہا بھائی۔ 25 کونٹل میں تو کچھ بھی نہیں ہونے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے سمندر میں سے چونچ بھر کے پرندے نے پانی پی لیا ہو، یہ تو 25 کونٹل ایسا ہے۔ کوئی اور ہے 25 کونٹل والا؟ بھائی کوئی اور بھی ہے کیا؟ 25 کونٹل میں کام ہو جائے گا تو ہم دعا کروا رہے ہیں۔ چلو کوئی اور ہے 25 کونٹل؟ کوئی اور بھی دے دو بھائی۔ یہ عورتیں تو بولی نہیں رہی، ان کا جوئی نہیں چل رہی۔ اللہ کی ولی کیسی ہے، یہ بولی نہیں بیچاری، اللہ کی ولی۔ اے ولیہ بھیج دو کچھ 25 کونٹل والا کوئی اور بھی ہے بھائی؟ بجری ہے کہ نہیں؟ کوئی دینے والا ہے ریتا بجری؟ میرے بھائی دے دو، جلدی سے وضو خانہ پورا ہو جائے گا، اب دعا بھی کروانی ہے میرے بھائیوں۔ اب جو ہے اب پروگرام کا آخری چل رہا ہے، ایک نئے کام کر لو بس لوگ، اب ایسا کر لو یہ ناشتہ بناؤ۔ ایک جو اللہ والے کے پاس جب وہ اشرفیاں لے کر گیا، انہوں نے ساری اشرفیاں جھاڑ دی۔ لوگوں نے اشرفیاں پیسہ روپیہ نہیں، تم تو پیسے دے رہے ہو، لوگوں نے اشرفیاں پیروں میں ڈال دی، اللہ والوں نے پھینک دی، ان کو اٹھائی نہیں اور توجہ نہیں دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو ایک کام کر لو، اب تم نے جو ہے بہت تعاون فرما دیا، اللہ اس تعاون کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اب ایک کام کرو، تمام لوگ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، جو بھی تمہاری جیبوں میں ہے، 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، اپنی جیبوں میں سے لا کے یہاں ڈال دو۔ ایک روپیہ جو بھی کچھ ہو تمہاری جیبوں میں سے اپنا حصہ لے لو، سب لوگوں کی شرکت ہو جائے گی، اس میں برکت ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کس نے کیا دیا کیا نہیں، ہر آدمی 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 100 روپے، تمام لوگ یہاں کے کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، کوئی محروم نہ رہیے اس میں برکت ہوگی، اس سے زیادہ برکت اس میں ہوگی۔ اس کو جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کوئی محروم نہ رہے۔ 1 روپیہ، 100 روپے، 10 روپے، جگہ یہاں سے
آج ماشاءاللہ بھائی ارے ماشاءاللہ شادی کے 25 کروڑ کی بجلی عطا فرما دی، کوئی جوڑا بھی مل گیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ نصیب مغفرت فرمائے، سارے لوگ حصہ لے رہے اس میں، ایک روپیہ کا چندہ، یہ 10 روپے والا چندہ 100 روپے والا چندہ ہے، اس میں کہہ رہے بھائی جلدی کھڑے ہو جاؤ، عورتوں سے لے کے آؤ گھر سے، جاؤ رومال لے کے جاؤ کوئی گھر، عورتوں سے بھی لے آؤ، جلدی جوانو 2 روپے ڈالو، ریتی بھائی پیچھے کو ہٹا لو، ریتی بھائی ہٹاؤ بھائی، گئے اس میں پیسے یہاں ڈال دو بھائی، لے آؤ بھائی ڈال دو یہاں، عورتوں سے لے ہو جاؤ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک روپیہ 2 روپے جلدی لاؤ، 100 روپے 10 روپے جو بھی جیبے میں ہے ڈالو اس میں رومالوں میں، 1 روپیہ 2 روپے 100 روپے جو بھی ہو، یہ اجتماعی چندہ ہے، اس میں خوب برکت ہوتی ہے، یہ تو آئی نہیں رہے ادھر کے لوگ، جوانوں جلدی حصہ لو، راستہ دے دے بھائی، کوئی محروم نہ رہے، کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی، کوئی محروم نہ رہے، اگر محروم رہ گیا تو پچھتائے گا، یہ الگ چندہ ہے میرے بھائیوں، اس میں اجتماعی میں برکت ہوتی ہے، اس میں خوب برکت ہے، ماشاءاللہ بھائی جلدی سے جلدی لے آؤ، کوئی دعا ہونے جا رہی ہے، یہ آخری وقت ہے بھائی، دعا کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، میرے پیارو جلدی ڈال دو اس میں لا کے یہاں، جو بھی ہو 2 روپے 100 روپے 1000 روپے 10 روپے 5 روپے، اس میں حصہ لے لو جلدی، کوئی بھی محروم نہ رہے، جلدی آؤ بھائی، بیٹھو مگنا بھائی، بھیجواؤ جلدی بھیجواؤ بھائی، یہ اجتماعی چندہ، اس میں خوب برکت ہوتی ہے، اس میں نہ معلوم کس کا حلال روپیہ آ گیا پتہ ہی نہیں، اس میں تو نام و نشان کا پتہ نہیں کون دے رہا ہے کون نہیں، اس میں تو اللہ کی نصرت آ رہی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، جلدی کھڑے ہو جاؤ میرے پیارو، ارے آؤ جلدی سے، جلدی اٹھو میرے پیارو، جنت میں تمہارا گھر بنایا جائے گا، جنت میں تمہارا گھر تیار کر دیا جائے گا، کوئی محروم ہے، کوئی محروم نہ رہ جائے میرا بھائی، بس جلدی سے آ جاؤ بس، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے بھائی، ماشاءاللہ بھائی، سر چندی والوں تم نے کمال ہی کر دیا، اللہ قبول فرما لے، ماشاءاللہ بڑا تعاون فرمایا، اللہ خوب برکت عطا فرمائے، تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کو اللہ حافظ قرآن عالم دین بنا دے، اللہ اس مسجد کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، اللہ غیبی خزانے سے اس کا تکبر فرما لے، اے اللہ اس بلالی نسبت کی، اے اللہ جیسی یہ نسبت ہے ویسی ہی یہ عظمت ہے، اللہ اس عظمت کو اس تقدس کو باقی رکھنا اور بلال حبشی کی اس نسبت کو قبول فرما لینا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے دعا ہوگی، سبھی حضرات بیٹھ جائیں اور دعا کے بعد کھانا ہوگا، کھانے کے بعد نماز ہوگی، سبھی حضرات بیٹھ جائیں، دعا میں شریک ہو جائیں، اور دعا کے فوراً بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو کھانے کے بعد نماز ہوگی، خاموش ہو جائیں بھائی، سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں بھائی، ادھر ادھر کھڑے ہو کے نیچے بیٹھ جائیں بھائی، نیچے بیٹھ جائیں بھائی، نیچے بیٹھ جائیں، دعا ہوگی، بیٹھ کر کے دعا کرنا ہے بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے، نیچے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ لکھواتا اگر آپ بڑا ہو